السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 8 انگلش کی جو پوئم نمبر 9 ہے اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پوئم کا ٹائٹل ہے، نام ہے سٹارز سپیک ٹو مین۔ تارے انسان کو کہہ رہے ہیں، تارے انسان کو کہہ رہے ہیں، تارے انسان کو بتا رہے ہیں۔ سینٹرل آئیڈیا پہلے ہم ڈسکس کریں گے۔ As the crown of creation, man's duty is to watch over the bounties of nature and share them equitably. مخلوقات میں سے افضل ہونے کے ناطے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ قدرت کے تحفوں کو، خزانوں کو اچھی طریقے سے دیکھے اور انہیں آپس میں اچھی طریقے سے شیئر کرے، بانٹے۔ It is a pity that his callousness, insensitivity and avarice are leading him into a state of apathy. یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان کی بے رحمی نے، لاپرواہی نے اور لالچ نے انسان کو مردہ دل بنا دیا ہے۔ Destruction of humanity can be avoided by rekindling love, kindness and the spirit of unity among men before it is too late. انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے ہمیں محبت سے، ہمدردی سے، اتفاق سے انسانیت کو روشناس کرانا ہوگا، نہیں تو دیر ہوگی۔ یہ تھا سینٹرل آئیڈیا۔ تھوڑا سا پھر میں اس سینٹرل آئیڈیا کے بارے میں بتاؤں گا۔ مخلوقات میں سے افضل ہونے کے ناطے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان خزانوں کو، تحفوں کو اچھی طریقے سے دیکھے اور انہیں اچھی طریقے سے آپس میں بانٹے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان کی بے رحمی نے، لاپرواہی نے اور لالچ نے انسان کو مردہ دل بنا دیا ہے۔ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے ہمیں محبت سے، ہمدردی سے اور اتفاق سے آپس میں پیش آنا ہوگا، نہیں تو پھر دیر ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ سینٹرل آئیڈیا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس پوئم کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک ایک لائن اچھی طریقے سے پڑھاؤں گا۔ بچوں، آپ اچھی طریقے سے خیال رکھنا۔ پہلی لائن، You were the light of reason but you choose to be fire, O man. Light of reason ایک ہے، فائر دوسرا۔ پہلی لائن میں تارے انسان کو بتا رہے ہیں، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانائی کا نور بنایا تھا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے آگ بننا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، افضل مخلوق بنایا تھا، لیکن آپ نے شیطانی راستہ، آپ نے غلط راستہ اختیار کیا۔ دوسری لائن، You put humanity to disgrace, how callous of you, O man. دوسری لائن میں تاری انسان کو بتا رہے، اے انسان، آپ نے انسانیت کو رسوا کر دیا، آپ کتنے ظالم ہو، آپ کتنے بے رحم ہو۔ اب یہ سوال ہے کہ دوسری لائن میں تاروں نے انسان کو ایسا کیوں کہا؟ پہلی لائن میں تارے انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، سب سے افضل مخلوق بنایا تھا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے آپ کے غلط راستے اختیار کرنے سے ہی آپ نے انسانیت کو رسوا کر دیا، آپ ظالم ہو۔ اب تیسری لائن، نیچر ہیڈ فیشنڈ یو ٹو اپورشن لو اینڈ افیکشن۔ تیسری لائن میں تارے انسان کو بتا رہے ہیں، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بنایا تھا، فیشن کیا تھا، بنایا تھا تاکہ آپ محبت اور الفت آپس میں بانٹو۔ چوتھی لائن میں تیسری لائن میں آپ ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے پیش آ سکو گے، آپ الفت اور شفقت کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہو گے۔ چوتھی لائن، بٹ یو ٹک ٹو بائنگ اینڈ سیلنگ ریلیجن اینڈ فیتھ ان اسٹیٹ۔ اس کے بدلے میں پیار اور محبت، الفت، شفقت بانٹنے کے باوجود اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ مذہب بیچا، مذہب خریدا، لوگوں کے عقیدے خریدے۔
5ویں لائن نیچر ہیڈ تھرون اوپن آل اٹس ٹریجرز ٹو یو. 5ویں لائن میں تارے انسان کو بتا رہے انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانے تمہارے لیے کھول رکھے تھے. You had to share them. 6th line you had to share them equitably but you set serpent like on them. اللہ تعالیٰ نے جو خزانے آپ کے لیے کھول رکھے تھے آپ کو ان خزانوں کو بانٹنا تھا, ہر کسی میں تقسیم کرنا تھا, لیکن آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ آپ ایک سانپ کی طرح ان خزانوں پر بیٹھ گئے. آپ نے ان تمام خزانوں پر قبضہ جمایا. بانٹنے کے بجائے آپ نے ان خزانوں پر قبضہ جمایا نہیں. 7ویں لائن one world one mankind as close to one another as the nail to the flesh. 7ویں لائن میں تارے انسان کو کیا بتا رہے؟ دنیا ایک ہے, انسانیت ایک ہے. اس طریقے سے دنیا اور انسانیت ایک ہے جس طریقے سے ناخن اور گوشت ایک ساتھ ہے. اگر ہم انگلیوں کی طرف دیکھیں گے, ناخن کو اگر ہم تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو درد ہوتا ہے, کیونکہ ناخن جو ہوتے ہیں ناخن انگلیوں کے گوشت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ناخن اور گوشت ایک ساتھ ہیں اسی طریقے سے دنیا اور انسانیت ایک ہے. اب 7ویں لائن میں who then ignited the fire of divisions and duality in your mind. انسان کو یہ بتا رہا ہے, اب پہلی 6ٹھی لائن میں یہ بتایا دنیا ایک ہے انسانیت ایک ہے, اس طریقے سے دنیا اور انسانیت ایک ہے جس طریقے سے ناخن اور انگلیوں کا گوشت ایک ہے. اب 7ویں لائن میں یہ بتا رہا ہے اے انسان تو پھر کس نے جلا دی تمہارے دماغ میں تفرق اور منافقت کی آگ؟ اے انسان آپ کے دماغ میں کس چیز نے پھر یہ تفرق ڈالا, یہ منافقت ڈالی؟ اب 8ویں لائن 9th line you pose to be the pillar of religion and dharma without caring the least for either. اے انسان تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مذہب کا دھرم کا ستون ہو مگر تم ان دونوں کا خیال نہیں کرتے ہو. یہی دعویٰ آپ کرتے ہو, دعویٰ تو آپ بڑے بڑے کرتے ہو کہ مذہب کا اور دھرم کا ستون ہو مگر ان دونوں کا خیال نہیں کرتے ہو, نہ ہی مذہب کا اور نہ ہی دھرم کا. تو پھر یہ دعویٰ کیسے؟ اب 10ویں لائن seeing your shameful deeds humanity has fallen into lament. 10ویں لائن میں تارے انسان کو بتا رہے ہیں آپ کے کرتوت, آپ کے کام دیکھ کر, آپ کے شرمناک کام دیکھ کر انسانیت ڈوب چکی ہے ماتم میں, انسانیت ڈوب چکی ہے ماتم میں. اب 11th اور 12th پوئم لائن ایک ساتھ should mankind ever own and profess a religion and faith which perverts the essential unity of man into division and disorders. تارے انسان کو ان 2 لائنوں میں کیا بتا رہے ہیں؟ کیا انسانیت کو کبھی ایسے مذہب کو اور دھرم کو تسلیم کرنا چاہیے جو کہ انسانیت کے اتفاق کو بگاڑ دے, تفرق میں, جھگڑوں میں؟ تارے یہ انسان کو سوال پوچھ رہے ہیں, اے انسان آپ ہی بتاؤ کیا اے انسانیت کو ایسے مذہب کو اور ایسے دھرم کو تسلیم کرنا چاہیے, ماننا چاہیے جو انسانیت کو اتفاق کو بگاڑ دے, انسانیت کے اتفاق کو بگاڑ دے, تفرق میں, فتنوں میں, لڑائی میں, جھگڑوں میں؟ نہیں, ایسا نہیں. اب 13th line to mischief and disruption you have given the name of religion and patriotism. تارے انسان کو بتا رہے ہیں آپ فتنے اور فساد کو, بربادی کو آپ مذہب کا نام دے رہے ہو اور حب الوطنی کا نام دے رہے ہو. کیا فتنے کو آپ اور فساد کو آپ, انتشار کو آپ مذہب اور حب الوطنی کا نام دے رہے ہو؟ نہیں. 14ویں لائن 14th that which you call awakening is a satisfying hangover. جو آپ لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کو, انتشار کو مذہب اور حب الوطنی کا نام دے رہے ہو, یہ آپ کا وہم ہے, تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ بیداری ہے.
بیداری ہے، اصل میں یہ بیداری نہیں، یہ لاپرواہی کا نشہ ہے، یہ غلط ہے. اٹ از اے اسٹفنگ ہینگ اوور، یہ خمار ہے. نہیں، لڑائی جھگڑے کو، انتشار کو، فتنے کو ہم حب الوطنی اور مذہب کا نام نہیں دے سکتے ہیں. یہ بیداری نہیں ہے بلکہ یہ لاپرواہی ہے. 15th line. Your own misdeeds have deluded you and you grumble against fate. تمہارے اپنے برے کام نے تمہیں دھوکہ دیا اور اب تم بڑبڑا رہے ہو قسمت پر. نہیں، آپ کے برے کام نے آپ کو پیچھے چھوڑا، آپ کے برے کام نے آپ کو پیچھے چھوڑا، دھوکے میں ڈالا، اور اب آپ قسمت پر یہ الزام لگا رہے ہو میرا قسمت خراب ہے. نہیں، بلکہ آپ کے غلط کاموں نے، غلط کرتوتوں نے آپ کو دھوکے میں ڈالا. 16th line. Still pursuing the hackneyed ways, how can you free across? ابھی بھی تم لے کر چلتے ہو پرانے طور طریقے. hackneyed ways، پرانے طور طریقے. تو کیسے تم پار ہو سکتے ہو، کیسے تم کامیاب ہو سکتے ہو اگر آپ پرانے رسم و رواجوں پر چلو گے؟ پرانے رسم و رواجوں پر اگر آپ چلو گے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکو گے؟ یہ تارے انسان کو بتا رہے. Still pursuing the hackneyed ways، ابھی بھی آپ پرانے طور طریقوں پر چلو گے تو کیسے، how can you free across، تو کیسے آپ آگے چلو گے، کیسے آپ کامیاب ہو سکو گے؟ نہیں. 17th line. Your heart restlessly vibrating, your vision clouded by fantasies. تمہارا دل بے چینی سے دھڑک رہا ہے. تارے انسان کو بتا رہے 17th line میں Your heart restlessly vibrating، تمہارا دل بے چینی سے دھڑک رہا ہے، بے صبری سے تمہارا دل دھڑک رہا ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے خیالی تصور کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کھویا ہوا تصور ہے. وہ تصور جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، وہ تصور، وہ خواب، وہ خیال جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، جو غلط تصور ہے. آپ اس غلط تصور پر بھروسہ کرتے ہو؟ نہیں. اب 18th line. All this is a fanciful dream. Now wake up, oh man, wake up. تارے انسان کو بتا رہے اس لائن میں یہ سب کچھ ایک خیالی خواب ہے، ایک خیالی تصور ہے. اے انسان اب جاگ جاؤ، اب جاگ جاؤ اے انسان. جن غلط باتوں کو آپ، جن فتنوں اور فسادوں کو، جن انتشاروں کو آپ مذہب کا نام دیتے ہو، حب الوطنی کا نام دیتے ہو، یہ جو آپ کے خواب ہیں، یہ خیالی خواب ہیں، یہ سب بھول جاؤ. آپ جاگ جاؤ. ویک اپ او مین ویک اپ، ہوشیار ہو جاؤ. 19th line. Friends and mates who shared your woe like parts of your own heart. تارے اس لائن میں کیا بتا رہے انسان کو؟ تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی، تمہارے ہم سفر جو تھے، ساتھی جو تھے، جو تمہارا دکھ بانٹا کرتے تھے جیسے کہ وہ تمہارے دل کا حصہ ہو، ایسے ہی تمہارے دوست، تمہارے ساتھی آپ کا جو دکھ ہے، آپ کے دکھ میں شامل ہوتے تھے، اس طریقے سے شامل ہوتے تھے جیسے وہ آپ کے دل کا حصہ تھے. 20th line. How could you tear their hearts to pieces, you bloody thirsty man? کیسے تم توڑو گے ان کے دل کے ٹکڑوں کو، اے ناشکر انسان؟ کیسے تم اپنے دوستوں کے دلوں کو ٹکڑوں میں توڑو گے، ان کے دلوں کو کیسے توڑو گے اے انسان؟ بلڈی تھرسٹی مین، اے خون کے پیاسے انسان. آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ 21st line. In your own garden you cut the roots while watering twigs and leaves. تارے کیا بتا رہے اس لائن میں؟ اپنے ہی باغ میں تم کاٹ رہے ہو جڑوں کو
اور پانی دے رہے ہو شاخوں کو اور پتوں کو، جب آپ جڑ ہی کاٹو گے تو کیا درخت اگ سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ جب آپ فتنوں کا ساتھ دو گے تو کیسا یہ جو وادی ہے، یہ جو انسانیت ہے، کیسے پھولے پھلے گی؟ نہیں۔ اب آخری لائن اس پوئم کی، یو فار اون ہوم یو رینسیک اینڈ ریویج اینڈ ٹیئر اپارٹ، تم اپنے ہی گھر کو لوٹ رہے ہو، اجاڑ رہے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، اے انسان سنبھل جاؤ، اے انسان۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو پوئم ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں بریف میں پہلے سے ہی آپ کو یہ بتاؤں گا، پہلی لائن سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن آپ نے غلط راستہ اختیار کیا، آپ نے انسانیت کو رسوا کیا، آپ کتنے بے رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ الفت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے۔ اس کے بدلے میں آپ نے مذہب خریدا اور مذہب بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانے آپ کے لیے کھول رکھے تھے، آپ کو ان خزانوں کو ایک ساتھ مل جل کر مل بانٹ کر بانٹنا تھا، لیکن آپ ایک سانپ کی طرح ان خزانوں پر آپ نے قبضہ جمایا۔ دنیا ایک ہے، انسانیت ایک ہے، اس طریقے سے دنیا اور انسانیت ایک ہے جس طریقے سے ناخن اور گوشت ایک ساتھ ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کس نے یہ جو تفرق ڈالا، کس نے یہ آپ کے دماغ میں منافقت ڈالی؟ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ مذہب کے اور دھرم کے بانی ہو، مذہب اور دھرم کے بانی ہو، حالانکہ آپ اس کا خیال نہیں کرتے ہو۔ آپ کی جو یہ بدکار عملے ہے، آپ کی یہ جو بےہودہ کارنامے ہیں، آپ کے بےہودہ کارنامے دیکھ کر یہ جو انسانیت ہے، انسانیت ماتم میں ڈوب چکی ہے۔ کیا تارے اب انسان کو اس سوال پوچھ رہے، کیا انسانیت ایسے مذہب اور ایسے دھرم کو تسلیم کرے گی جو مذہب، جو دھرم انسانیت کے اتفاق کو بگاڑ دے، تفرق میں، جھگڑوں میں؟ اس پھنسانے کو اور اس بربادی کو تم نام دے رہے ہو مذہب کا اور حب الوطنی کا، جسے تم بیداری سمجھتے ہو، یہ اصل میں لاپرواہی کا نشہ ہے۔ تمہارے اپنے برے کام نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اور تم اب بڑا رہے ہو قسمت پر۔ اب آپ قسمت پر الزام دے رہے ہو، ابھی بھی تم لے کر چلتے ہو پرانے طور طریقے، کیسے تم پار ہو سکتے ہو، کیسے تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ تمہارا دل بے چینی سے دھڑک رہا ہے اور تمہاری نظر کے سامنے خیالی تصور کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک خیالی خواب ہے۔ اے انسان، اب جاگ جاؤ۔ اے انسان، تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی جو تمہارا دکھ بانٹا کرتے تھے جیسے کہ وہ تمہارے دل کا حصہ تھے، کیسے تم ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا دل کے ساتھ کھیلو گے، دھوکہ کرو گے؟ اے انسان، آپ خون کے پیاسے ہو، اپنے ہی باغ میں تم کاٹ رہے ہو جڑ اور پانی دے رہے ہو شاخوں کو اور پتوں کو، تم اپنے ہی گھر کو لوٹ رہے ہو، اجاڑ رہے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو۔ اب فائنل پر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو پوئم ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے آخر پر، یہ جو چینل ہے سبسکرائب کرنا تاکہ اگلے ویڈیو بھی آپ کو مل جائیں گے۔